الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون أو كما قال عليه الصلاة والسلام ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ واجب الاحترام، قابل تقریب دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، جیسے کہ آج آپ کو معلوم ہے جمعہ کا دن ہے اور رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، جسے عمومی طور پر ہم الوداعی جمعہ کہتے ہیں۔ اس جمعہ میں آپ کو رمضان المبارک کی فضیلت اور اس جمعہ کو الوداع کیسے کرنا ہے اس کے متعلق کچھ معلومات، گزارشات پیش کروں گا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ آخری جمعہ ہے، اس کو ہم سب مسلمان رمضان المبارک آخری جمعہ سمجھ رہے ہیں۔ اسے الوداعی جمعہ کہتے ہیں، رمضان المبارک کا الوداعی جمعہ۔ رمضان آیا تھا، اس کی آمد تھی، اب رمضان جا رہا ہے۔ یہ خوشیاں لے کر آیا تھا، خوشیاں دے کر جا رہا ہے۔ ہمیں اس چیز کی یہ خوشی نہیں ہونی چاہیے کہ رمضان جا رہا ہے، ہمیں اس چیز پر یہ خوشی ہونی چاہیے کہ رمضان ہمارے لیے نعمتیں لایا تھا، ہمارے رب کی خوشنودی لایا تھا۔ اللہ کریم نے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا تھا، جنت کے دروازوں کو کھول دیا تھا۔ اب ہمیں اس بات پر یہ خوشی ہونی چاہیے، رمضان آیا، ہم نے رمضان میں اس کی نعمتوں کو لیا، ہم نے اپنے اللہ کو راضی کیا، مغفرت کی دعائیں کیں، بخشش اللہ سے طلب کی۔ اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے اس نعمتوں کو، اس عظیم نعمت کو ہمارے سپرد کیا۔ یہ امانت آئی تھی، اب اللہ تبارک و تعالی اپنی امانت واپس لے جائیں گے۔ رمضان کا پہلا جمعہ تھا تو ہم کہتے ہیں رمضان کا پہلا جمعہ ہے، رمضان کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اب رمضان کا آخری جمعہ ہے، اب ہم کہتے ہیں یہ الوداعی جمعہ ہے۔ رمضان خوشیاں لے کر آیا۔ رمضان میں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان آیا، ہمیں رزق دے کر گیا، ہماری رزق کو دوگنا اس نے کیا، اس میں رزق بڑھتا ہے، رزق میں بڑھوتری ہوئی، اضافہ ہوا۔ اب رمضان چلے جائے گا، وہ اضافہ ختم ہو جائے گا، رزق میں کمی ہو جائے گی، جو رزق اللہ نے بڑھایا تھا وہ کم ہو جائے گا، رحمتوں کے در کھلے تھے وہ بند ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو فرمایا تھا کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے طلب کرو، اس رمضان میں نے جہنم کو بند کر دیا، مومن کے لیے جنت کو کھول دیا۔ اب ہمیں اس بات پر تھوڑا سا یہ افسوس ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دی تھی، اب وہ نعمت امانت جو تھی ہمارے پاس، اللہ تبارک و تعالی وہ واپس لے رہے ہیں۔ اچھا، جمعہ کا دن اسے سید الایام کہتے ہیں کہ جمعہ کا دن تمام دنوں سے افضل ہے۔ سال میں جتنے دن ہیں سب دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے۔
اس لیے اس کو سید الایام کہتے ہیں۔ اور رمضان کا آخری جمعہ ہے، الوداعی جمعہ اس کو کہتے ہیں۔ رمضان کی آمد تھی، ہمیں خوشیوں، ہمارے اندر خوشیوں کی لہر تھی۔ اب رمضان جا رہا ہے، ہمیں یہ بھی خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی، کرم نوازی کی، ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے۔ ٹھیک ہے، یہ خوشی ہرگز نہ ہو کہ شکر ہے رمضان جا رہا ہے، ہم موج مستی پھر شروع کریں گے۔ ہرگز اس بات کو اپنے ذہن میں، اپنے دل میں، اپنے اوپر یہ سوار نہ کریں اس بات کو کہ ہم سے رمضان جا رہا ہے، ہماری جان چھوٹ جائے گی، خلاصی ہو جائے گی، اس بات کو نہ لیں۔ اس بات پر تھوڑا سا افسوس بھی ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جو رحمتیں دی تھی وہ رحمتوں کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اس میں رحمتیں، شب قدر جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی تھی، وہ نعمت پورے سال میں تو نہیں ملتی، اسے ماہ رمضان میں ہی ملتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ ہماری زندگیوں میں دوبارہ رمضان لے کر آنا، ہمیں اس جیسی نعمتوں سے نوازانا، ہمارے رزق میں برکت ڈالنا۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمیں دوبارہ موقع دینا، ہماری ہم سے جو کمی کوتاہی ہوئی ہے ہمیں آئندہ اس میں توفیق دے کہ ہم اس کمی کوتاہی کو دور کریں، پورے رمضان کے روزے رکھیں گے، تراویحوں کا اہتمام کریں گے، نماز کا اہتمام کریں گے، 5 وقت کا نماز پابندی سے اہتمام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ہمارے سے وعدہ بھی ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص 5 نمازوں کی پابندی سے اہتمام کرے گا اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا، اور جو 5 نمازوں کی پابندی نہیں کرے گا میرا اس سے کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہے بخش دوں، معاف کر دوں، بخشش کر دوں اس کی، چاہے اس کو پکڑ لوں، پھر مجھ سے گلہ نہ کرنا۔ لہذا 5 وقت کی نمازوں کو اپنے اوپر لازم کرو کہ اللہ ہم ہر حال میں 5 وقت کے نماز پابندی سے اہتمام کریں گے، خوشی ہو غمی ہو 5 نمازوں کو ان کے اوقات میں پڑھیں گے۔ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، آیا تھا رمضان اب جا رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں پر بہت کرم کیے، بہت رحمتیں نازل فرمائیں۔ اب یہ رحمتوں کا سیزن ختم ہوا چلتا ہے۔ اس جمعہ کے مبارک یہ بہت ہی افضل جمعہ ہے، بہت ہی افضل دن ہے جمعہ کے مبارک کا دن۔ یہ جمعہ اجتماع سے ہے۔ جمعہ کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں، اس میں لوگ جمع ہوتے ہیں، ایک جگہ جمع ہو کر خطبہ سنتے ہیں، امام کے سامنے بیٹھتے ہیں، خطیب کے سامنے بیٹھ کر اس کی باتوں کو سنتے ہیں، اس کو وعظ، اس کی نصیحتیں، ان کے بیان، تقریر کو سنتے ہیں۔ پھر ممبر پر کھڑا ہوتا ہے خطیب، وہ خطبہ دیتا ہے جمعہ کا، وہ کھڑے ہو کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی نعمتیں ہیں اس میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو کہا کہ تم اپنا جو دن ہے عبادت کا وہ چن لیں، اس میں چوائس کر لیں۔ یہودیوں نے اتوار کا دن چنا، عیسائیوں کو کہا، عیسائیوں نے ہفتے کا دن چن لیا، انہوں نے خود چنا۔ عیسائیوں نے ہفتے کا دن خود چنا، یہودیوں نے اتوار کا دن خود چنا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کا جو دن ہے اپنی کرم نوازی کی، ہمیں خود عطا کیا، پیارے آقا کو خود عطا کیا، پیارے آقا کی امت کو خود عطا کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک نے مجھے میری امت کے لیے جمعہ کے دن پسند فرما کر مجھے عطا کیا ہے۔ یہ اللہ کی پسند ہے جمعہ کے دن۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، افضل الایام الجمعہ، جمعہ کا دن تمام دنوں سے افضل ہے۔ سید الایام کہا گیا اس دن کو، سال بھر کے تمام دنوں سے یہ دن زیادہ افضلیت کا، فضیلت والا ہے۔ یہی یہ جمعہ کا دن ہے کہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، فیہ خلق آدم، آدم علیہ السلام کو وجود بخشا گیا، گارے سے بنایا گیا، جمعہ المبارک کا دن تھا۔ آدم علیہ السلام کو گارے سے بنایا گیا، جمعہ المبارک کا دن تھا، ان کو وجود بخشا، جمعہ المبارک کا دن تھا۔ ان کی میں روح کو پھونکا گیا، روح داخل کی، جمعہ المبارک کا دن تھا۔ جس دن آدم علیہ السلام کو
سجدہ کروایا گیا، فرشتوں سے کہا، مخلوق سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو۔ جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ آدم علیہ السلام دنیا پر اتارے گئے، جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ ان کی دعا قبول ہوئی جناب محمد رسول اللہ کے وسیلے سے، ان کا نام لینے پر، تو وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹکرائی، جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ جس دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نجات ان کو ملی، جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے چخے سے باہر نکالا، جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی قربانی دے رہے تھے، مہینہ ذوالحجہ کا تھا، لیکن دن جمعہ کا تھا، جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ انہوں نے اپنی قربانی دینے کا ارادہ کیا، قربانی دینے کے لیے اللہ کے سامنے جھک گئے، جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ جب مکہ فتح ہوا، جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ یوم بدر ہوئی، جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، حضرت علی کی شہادت کا جو دن ہے 21 رمضان ہے اور جمعہ کا دن ہے۔ جناب امام حسین کربلا میں اترے، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ تلوار کے ساتھ سامنا کیا، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ شیر کی طرح دھاڑے، شیر کی طرح مقابلہ کیا، یزیدیوں کی بیعت کا انکار کیا، ان کے خلاف ہوئے، جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ پیاری شہادت نوش فرمائی، اپنے سینے سے لگائی، جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ یہ جمعۃ المبارک بہت افضلیت کا حامل ہے اور مسلمانوں کو تحفہ دیا تو یہ جمعہ المبارک کا تحفہ دیا۔ ہمیں اس جمعہ کی قدر کرنی چاہیے، اللہ سے گر گڑا کر دعائیں مانگنی چاہیے، پیارے آقا علیہ السلام پر درود کا تحفہ بھیجنا چاہیے۔ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ محمد پر، جو پیارے آقا پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ میں اکثر اپنے بیانوں میں درود کی بات ضرور کرتا ہوں، مجھے درود سے بہت محبت ہے۔ ہمارے اکابر فرمایا کرتے ہیں، تمہیں سبق یاد نہیں ہوتا، تمہاری حاجات پوری نہیں ہوتی، تمہاری عبادتیں قبول نہیں ہوتی، تمہارا کوئی بھی مشکل کام ہو، درود پڑھو، یقین کے ساتھ پڑھو، دل کو اطمینان اور خلوص نیت سے پڑھو، یہ کام ہو کر رہے گا، کام ہوگا، ضرور ہوگا۔ وہ کہتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اللہ کے نبی پر درود بھیجو اور تمہارا کام نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، دنیا کا قاعدہ قانون ہی نہیں ہے کہ تم نبی پر درود بھیجو گے، اللہ تبارک و تعالی تمہارا کام آسانی میں تبدیل کریں گے، تمہارے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، یہ درود کی برکت ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، وہ کائنات کا آخری جمعہ ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، پتہ نہیں آج یہ آخری جمعہ ہے، آئندہ ہمیں یہ جمعہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، ہمیں اللہ تبارک و تعالی یہ نصیب کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ہماری زندگی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ہمیں رمضان آئندہ ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ تو سب اللہ کو معلوم ہے۔ کیوں نہ ہو ہم اسی رمضان کو اللہ سے دعائیں مانگ کر قبول کروا لیں، اللہ سے بخشش طلب کریں، اللہ سے اپنی رحمتیں، اللہ سے جو اللہ کی رحمتیں ہیں ان کو مانگیں، اللہ ہمارے لیے اپنی رحمتوں کو وسیع کر دے، اللہ ہمارے لیے اپنی رحمتوں کو۔ جمعہ الوداع جمعہ ہے، یہ رمضان المبارک الوداع جمعہ ہے، یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، وہ کائنات کا آخری جمعہ ہوگا۔ جمعہ دن اسی طرح ابھرے گا، سورج طلوع ہوگا، بچے سکول جا رہے ہوں گے، ذمہ دار اپنی زمینوں میں کھیتوں میں ہل چلا رہے ہوں گے، بازار ایسے کھل رہے ہوں گے، دکانیں کھلی ہوں گی، کپڑا خریدنے والا گاہک کپڑا خرید رہا ہوگا اور دکاندار کپڑا کاٹ کر دے رہا ہوگا، کوئی پیسے وصول کر رہا ہوگا، کوئی پیسے دے رہا ہوگا، کوئی اپنے کپڑے کو کاٹنے کے لیے کینچی کپڑے میں ڈال رہا ہوگا۔ اچانک سے آواز آئے گی،
اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبا، جب وہ واقعہ آئے گا وہ آ کر ہی رہے گا، تمہیں اس کو جھٹلانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ جھٹلانے کے لائق نہیں وہ واقعہ برحق واقعہ ہے، اس واقعے کو قیامت کہیں گے لوگ۔ قیامت اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبا خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا وکنتم ازواجا ثلاثا۔ وہاں گروہ، 3 قسموں کے گروہ میں بٹے ہوں گے لوگ۔ اس دن بھائی بھائی سے دور بھاگے گا، اولاد ماں باپ سے دور بھاگیں گے۔ ماں باپ جو سب سے رحم کریم جو ہے اس دنیا کی ترتیب میں، گھر والوں میں، وہ والدین ہیں۔ اپنے اولاد کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس دن وہی والدین اپنے بچوں سے بھاگیں گے، ان کی پرواہ نہیں کریں گے، ان کو چھوڑ دیں گے۔ وہ ایسا واقعہ ہوگا، ایسا منظر ہوگا، ایسا سانحہ ہوگا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اپنے اعمالوں کو سیدھا کرو، اعمال لے کر آؤ، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے، عبادت کرو، مجھے راضی کرو۔ کل کامیابی چاہنی ہو تو، کامیابی پانی ہے تو مجھے راضی کرو۔ یہ رمضان کا آخری جمعہ وہ کائنات کا آخری جمعہ ہوگا۔ اس میں لوگ ایسی اٹھیں گے، چلیں گے، اپنے کام کاج میں لگیں گے، اچانک سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیخ آئے گی، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، جب ستارے بکھیر دیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر کو بھڑکایا جائے گا، کھول دیا جائے گا، وہ سمندر ابل رہا ہوگا، اذا الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انکدرت وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ۔ یہ ایسے منظر ہوں گے۔ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ اذا السماء انشقت وآذنت لربها وحقت وإذا الارض مدت، اس دن آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، روئی کی مانند ہو جائیں گے، زمین ایسے زلزلے کی طرح ہو جائے گی۔ جو کچھ زمین جب پھٹے گی، اپنے اندر جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ باہر پھینک دے گی، اٹھا کر باہر پھینک دے گی، اپنے اندر کا مال گودام سب باہر پھینک دے گی، لوگ لڑکھڑائے جائیں گے، قیامت کا منظر آ جائے گا۔ پھر اس دن وہی کامیاب ہے جس نے اچھے اعمال کیے، جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نامہ اعمال اس کا دائیں ہاتھ میں ملے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کے لیے جو حساب ہے وہ آسان کر دیا جائے گا، وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش و خرم لوٹے گا۔ اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ملے گا اس کے لیے ہلاکت ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ملا وہ تو کامیاب ہو جائے گا، وہ تو خوشی سے لوگوں میں نعرہ لگائے گا، میں آج کامیاب ہو گیا، میں نے فلاح پا لی، میں نے کامیابی کو اپنے سینے سے لگایا، اپنے ہاتھ میں کامیابی کا ایک لیٹر لیے پھرتا ہوں، کامیابی کا پیغام میرے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں نامہ اعمال کامیابی کا ہے۔ جسے اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ نہیں بائیں ہاتھ میں جس کو مل گیا اس کا کیا بنے گا؟ بشمالی، جس کو بائیں ہاتھ میں ملا وہ تو ناکام، اس کو بربادی، وہ تو کہے گا ہائے میں مر گیا، ہائے، وہ تو موت کو پکارے گا، ہلاکت کو پکارے گا۔ بھائیو، اللہ کو راضی کر لیں۔ میری آپ سے گزارش ہے، یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، اللہ سے رو رو کے مانگے، اللہ ہمیں دوبارہ اس رمضان کی قدر کرنے کی توفیق دینا، ہماری زندگی میں دوبارہ رمضان کو لے آنا، اللہ ہمیں اس جیسی نظیم دولت سے نواز دینا، اللہ سے گر گڑا کر مانگے، اللہ ہماری عمر میں اضافہ فرما تاکہ ہم آنے والے جو رمضان ہے اس کی تیاری کریں، تجھے راضی کریں، ہم اس دنیا میں تجھے راضی کر کر جان تجھے دیں، تیرے حوالے جب جان تیرے حوالے کریں
تو ہمیں یہ خوشی ہو، ہمیں اپنے اعمالوں پر فخر ہو، اللہ میں نے تیرے لیے اعمال کیے، تیرے لیے روزہ رکھا، تیرے لیے پیاس کو پر صبر کیا، تیرے لیے بھوک برداشت کی، اللہ تیرے لیے گناہوں کو چھوڑا، تیرے لیے بد نظری کو چھوڑا، اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے۔ اللہ ہاں، ایک اور بات یاد آ گئی، جب اللہ تعالیٰ جنت میں تمام نعمتیں دیں گے تو پھر پوچھیں گے کہ اب کوئی نعمت رہ گئی؟ تو لوگ کہیں گے، جنتی اہل جنت والے، کہ ہمیں جنت مل گئی، یہ نعمتیں مل گئی، ابھی ہم کون سی چیز ہمارے پاس اور آنی ہے، ہمیں نعمتیں تو ساری مل گئی ہیں سبھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جاؤ، تو جمعے کے دن اپنے خطیب کا خطبہ سنتے تھے، اس کے پاس قریب ہو کر بیٹھتے تھے۔ ایک اور بات، جمعے کے دن جو اپنے خطیب کے جتنا قریب بیٹھے گا، اللہ کا دیدار اس سے اتنا قریب ہوگا۔ جمعے کا دن جب خطیب خطبہ دے، اس کو اس کے چہرے پر دیکھیں، یہ نہیں کہ وہ نظریں جھکا لیں۔ عجیب ہی کیفیت ہوتی ہے جمعہ والے دن، لوگ نظریں جھکا لیتے ہیں، ہاتھ باندھ کے نیچے سے ایسے بیٹھ جاتے ہیں، کیا کوئی پتہ نہیں۔ اس خطیب کو دیکھو، وہ کیسے الفاظ ادا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اس کی باتوں میں غور کرو، اس کے چہرے کو دیکھو۔ علماء کو دیکھنا، ان کے چہرے کو دیکھنا بھی ثواب ہوتا ہے، پھر بھی اندر یہ عین عبادت ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے دین کے حقیقی جو وارث وہ علماء ہیں۔ علماء سے دینی مسائل میں ان کے ساتھ گفتگو کریں، ان سے پیار کریں، ان سے محبت کا معاملہ فرمائیں، تاکہ کل قیامت کے دن تمہیں اس علماء کا سایہ نصیب ہو، ان علماء کی قدر کا پتہ چلے گا، صلہ ملے گا، تمہیں ضرور مل کر رہے گا۔ جو علماء کی قدر کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ حضرت احمد علی لاہوری فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ علماء پر بد کلامی کرتے ہیں، علماء کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، میں نے ان کی قبروں کو جہنم کا گڑھا بنتے دیکھا ہے۔ اتنے بڑے کتب ابدال تھے وہ لوگ جنہوں نے یہ بات کہی۔ لہذا علماء کی قدر کریں، جب جمعہ کے دن ہو ان کے پاس جا کر بیٹھیں، یہ کوشش کریں میں جتنا قریب ہوں گا اللہ مجھے اتنا قریب اپنا دیدار فرمائیں گے۔ جو جمعہ کا دن بھی اللہ تعالیٰ اہل جنت کا دیدار کرایا کریں گے، جب وہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کوئی چیز رہ گئی تو یہ کہیں گے اہل جنت کے نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو عالم تھے اپنے علماء سے جا کر پوچھو۔ جب یہ علماء کے پاس آئیں گے، علماء ان کو بتائیں گے کہ اللہ کو کہیں، اللہ ہم نے تیرے لیے تجھے بن دیکھے سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں گر کر کہا تھا، سجدے میں جا کر کہا سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ تو پاک بھی ہے، رب بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے۔ سبحان ربی العظیم رکوع میں کہا اللہ تو پاک بھی ہے، رب بھی ہے ہمارا، اور عظیم بھی ہے، عظمت والا بھی ہے۔ اللہ ہم نے تجھے گر گڑا کر مانگا، تیرے سامنے جھکا، تیرے سامنے ہم نے دعا مانگی، تجھ سے التجا کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ ہم نے یہی کلمات کہے تھے تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے، کہ تو ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں جنت مل جائے۔ اللہ ہم نے تجھے دیکھا نہیں تھا پھر بھی تیری عظمت کے ڈنکے بجائے تھے، اللہ ہم نے تجھے دیکھا نہیں تھا پھر بھی تیرے احکام کو مانا تھا، اللہ ہم نے تجھے دیکھا نہیں تھا پھر بھی ہم نے دین کو تقویت دینے کے لیے کوشش کرتے رہے۔ اللہ آج اپنا کرم فرما، ہمیں اپنا دیدار تو فرما دے، دیدار عطا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ پھر اپنا دیدار عطا کریں گے۔ اللہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بڑا میدان ہوگا جسے میدان مزید کہتے ہیں، حدیث پاک الفاظ جسے میدان مزید کہتے ہیں، سب جمع ہوں گے۔ سب سے پہلے عرش کے قریب جو ہوگا، پہلے درجے میں انبیاء ہوں گے، پھر دوسرے درجے میں ان کے صحابہ ہوں گے، پھر تیسرے درجے میں صلحاء، صالحین، شہید، نیکوکار، ایسے لوگ ہوں گے۔ اور درمیان میں ایک تخت بچھے گا، جس تخت پر اللہ تبارک و تعالی اپنے شان کریمی سے اپنے جلوہ افروز ہوں گے، اپنا دیدار کریں گے۔ کتنی بڑی سعادت، سب سے جو بڑا انعام ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم آئندہ اپنی زندگی میں انقلاب لائیں گے، اسلامی انقلاب، دنیاوی انقلاب نہ، دنیا میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہوئی ہے۔ الدنیا ملعون وفیہا ملعون، جو دنیا میں ہے اور
دنیا اور جو کچھ دنیا میں سب ملعون ہے سوائے بھلائی کے. جس میں بھلائی ہے وہ تو پھر ملعون نہیں ہے نا، وہ خوشنودی ہے اس میں. تو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگیں، یا اللہ ہم کوشش کریں گے، 5 وقت کا نمازی بنیں گے، روزوں کا اہتمام کریں گے، تیرے احکام کو پورا کریں گے، تیرے نبی کے طریقے پر چلیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ میرے لیے بھی دعا کرنا، میں آپ کے لیے بھی دعا کروں گا، سب امت کے لیے دعا کر لیجئے. اللہ پوری امت کو ہدایت دے دے، اللہ ہدایت کی روشنی سے مالا مال فرما دے پوری امت کو. یا اللہ اور مظلوم فلسطینیوں کو نہ بھولیں، ان کی مدد کریں. بہت دکھ ہوتا ہے ان کو دیکھ کر. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ ان فلسطینیوں کی مدد فرما، اہل غزہ کی مدد فرما، وہ مظلوم ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما. یا اللہ ہمارے پہ طاقت دے، ہمت دے. اگر ہم اپنے جان کا نہیں کر سکتے تو مال تو خرچ کریں، ان کی مدد تو کریں، ان کو عطیات تو دیں، صدقہ خیرات تو ان کو دیں. ہمارے غیرت ہی نہیں جاگ رہی. اللہ ہمیں غیرت مند بنا، یا اللہ غیرت مند بنا. مسجد اقصیٰ کی توہین ہو رہی ہے اور ہم خوش بیٹھے ہیں اپنے گھروں میں. اللہ ہمیں قوت دے، طاقت دے، جہاد کا جذبہ دے. یا اللہ ہمیں مجاہد بنا، اپنے راہ میں جان دینے والا بنا. یا اللہ ہمیں قبول کر لے اپنے راہ میں جان دینے کے لیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.